خالد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تو 4-5 گھنٹوں میں شدید نقصان بھارت کو پہنچا دیا گیا. کوئی لیسن لرن کیا بھارت نے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی 2-3 دن کچھ اور بھی وہ کچھ کر سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. خالد صاحب دیکھیے لیسن تو ڈیفینیٹلی بہت پہنچا ہوگا. سرکاری طور پر اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، یہ بہت بڑی ہیوملیشن ہوتی ہے کہ اتنی بڑی جمہوریت ہے، اتنا بڑی پاپولیشن ہے 1.4 بلین کی، اور کتنے ڈیفنس بجٹس ہیں کر رہے تھے، اور خاص طور پہ رافیل کا بائی نیم خواہش کر رہے تھے جو ان کو مل چکی تھی. اب رافیل آنے کے بعد پہلے انہوں نے MiG 21 جو کوئی 60 سال پرانا، جو 65 سال پرانا جہاز تھا وہ شوٹ ڈاؤن کروایا تھا، اور اب یہ رافیل جو 2-2.5 سال پہلے ان کے پاس آئے ہیں وہ شوٹ کروائے ہیں، اور 1 نہیں کرایا، 2 نہیں کرایا، 3 کرایا. اور SU-30 بھی جو اس کے نیکسٹ ماڈرن جو کیٹیگری میں آتا ہے ایک وہ بھی شوٹ ڈاؤن کروایا. تو لیسن تو بہت سارے ڈرا ہوں گے ان کے لیے، لیکن آفیشیلی ظاہر ہے سرکاری طور نہ ان کا میڈیا مانے گا اور نہ ان کی حکومت یا ایئر فورس مانے گی. جی سر، یہ جو ایئر کمبیٹ ہوا ہے دونوں فورسز کے درمیان، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں، بیکاز اس بیک گراؤنڈ کے لوگ زیادہ اچھی طرح اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ان کی ایئر سپیس میں گئے بھی نہیں، تو پھر ہم نے یہ جو 5 ان کے طیارے گرائے ہیں اور ان کو خاک بنا دیا ہے، وہ کیا پروسیس تھا؟ آپ کی آواز تھوڑی ویک ہے، لیکن میں جو انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں آپ کہہ رہی ہیں کہ انگیجمنٹ کا بالکل وہ ذرا تھوڑا سا سب بالکل جاننا چاہتے ہیں کہ ایئر کمبیٹ میں کس طرح سے ہوا، جب ان کی ایئر سپیس میں بھی ہم نہیں گئے تو ہم نے ان کے طیاروں کو کیسے گرایا؟ دیکھیے اس کی جو ایئر کمبیٹ کی ڈیٹیلز ہیں بیکاز آف سینسٹیوٹی آف دی آپریشن میرے پاس ہیں، لیکن میں انفارچونیٹلی شیئر نہیں کر سکوں گا. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ 1 ڈائمینشن نہیں تھا. یہ پاک فضائیہ نے ہر جو ایسے الیکٹرانک وارفیئر، ایئر بورن ارلی وارننگ جیمر جو ہمارے پاس تھا ادر دین دا فائٹر ایئر کرافٹ، سب کچھ استعمال کیا ہے ٹو میک شیور کہ ہم ہر اینگل سے، ہر پوٹینشیل ہمارے پاس جو ان کو گھیرنے کی چیز ہے اس کو استعمال میں لائیں. ہم نے کنفائن نہیں کیا کہ صرف فائٹر جہاز شوٹ کریں گے، بلکہ ہم نے ہر وہ اس وقت، کیونکہ ابھی یہ سینسیٹیو معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیلز ابھی نہیں شیئر کی جا سکتی، لیکن یہ میں آپ کو پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ پاک فضائیہ کے ڈٹرمنٹ پائلٹ تھے، اور DG اسکار نے بالکل ٹھیک کہا، اور میں کنفرم کر سکتا ہوں PS فورسز سے بھی کہ یہ پاک فضائیہ کے پائلٹوں کو انسٹرکشن دے کر ریسٹرین کرنے کے آرڈر سے، جس کی وجہ سے یہ اتنا ان کا کم نقصان ہوا ہے، ورنہ یہ تعداد آلموسٹ ڈبل. بالکل، ابھی ریسٹرین کے بعد 5 جہاز ان کے گرائے ہیں، تو ریسٹرین جب ابھی تو کیا ہی نہیں ہے نا. بالکل، ابھی تو جب شروع ہونا ہے تو میرے خیال یہ تو بالکل ہی نست و نابود. اچھا سر، مجھے بتائیں کہ J-10C اور F-16 یہ تو مطلب ڈراؤنا خواب بن گیا ہے بھارت کے لیے 2-3-4 گھنٹوں میں، جس پہ بڑا فخر کر رہے تھے رافیل طیاروں پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے ہمارے طیارے، تو اب ہم پاکستان کو مزہ چکھائیں گے. تو میرے خیال فرینچ کو بھی ماریں گے ابھی، کیونکہ ہمیں تو میں غلط بات کہہ کے ہمیں بکوا دیے جہاز، یہ تو ویسے کام ہی نہیں کرتے. اور J-17 تھنڈر بلاک 3 یہ جہاز برانڈ نیو ضرور ہے، نسبتاً نئے ہیں، موسٹ ماڈرن ہیں، لیکن ہمیں F-16 کی پوٹینسی کو اور قابلیت کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے. ہمارے پائلٹ ان کو 43 سال سے اڑا رہے ہیں، جہاز بھی سیزنڈ ہیں، ٹیسٹڈ ہیں، اور ہمارے پائلٹ بھی بہت ٹرین ہے. اسی طرح مراج کا فلیٹ بھی تقریباً 50-55 سال سے ہم اڑا رہے ہیں، اس کی بھی قابلیت بہت قابل قدر ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ڈپینڈنسی ضرور ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم صرف J-10C کو اور J-17 تھنڈر کو امپلوائے کریں گے. یہ کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے جس کے اوپر ایئر فورس کی لیڈرشپ دیکھتی ہے کہ کون سی امپلائمنٹ کے لیے کون سا جہاز ٹھیک ہے اور کس نے کون سا رول پلے کرنا ہے، اس طرح امپلوائے کیا جاتا ہے. ہم کیٹیگرائز نہیں کرتے کہ یہ نمبر 1 ہے تو اس کو لگائیں گے، یہ نمبر 2 ہے. بعض دفعہ ہم، پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ابھی لندن کے کیس میں جب ہم نے پینیٹریٹ کر کے دشمن کے ٹارگیٹ کو نشانہ بنا کے بام آف سیٹ کر کے پھینک دیے تھے، وہ ہمارا 50 سال پرانا مراج طیارہ تھا. ہے ان کی طرف سے کہ وہ اپنی کوئی سیکیورٹی یا اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہیں انہوں نے اٹیک کیا، وہ مسلمانوں پہ ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں، مسلمان ٹارگٹ ہیں، مساجد ٹارگٹ ہیں، کیونکہ وہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں. یہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اس پہلو پہ ذرا آپ مودی کی بات کریں کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جی مذہب کو ٹارگٹ کیا جائے. نفرت تو مذہب سے ہے، مسلمانوں سے ہے. اس کے بعد آئیں گے جیسا وہ بھارت کے اندر کر رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے. بڑا ملک جس کی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 75 بلین کی سپینڈنگ ہو ڈیفنس پر اور 1000 جہازوں کی ایئر فورس ہو، وہ اتنا گریس سے نیچے گرے. لیکن لڑائی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کوئی لاز ہوتے ہیں، کوئی ایتھکس ہوتے ہیں، کوئی ویلیوز ہوتی ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ سامنے سے آ کر لڑو، تو سامنے سے آ کے فوج کے ساتھ لڑے، بڑی فوج کے ساتھ لڑے، ہوائی فوج کے ساتھ لڑے، لینڈ فورسز کے ساتھ لڑے، بحریہ کے ساتھ لڑے. لیکن سویلین نہتے بچوں یا مدرسوں یا اسکول یا مسجدوں کو مار لینے سے
یہ بہادری نہیں ثابت ہوتی، یہ آپ کے اندر سے بزدلی ثابت ہوتی ہے اور آپ کی ناکامی ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے ایسے ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں جو آپ کا نقصان ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے. ادھر آپ نے نوٹ کیا وہ پاک فضائیہ کو چیلنج کرنے انہوں نے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہماری سرحد، تو کیسا جواب ملا؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مقابلے لیول رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ ہندوستان جو اتنا بڑا ملک ہے، اس کی اتنی بڑی آرم فورسز ہیں، اتنی بڑی اسپینڈنگ ہے، ان کو ایک ویلیوز یا لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ اس گریس سے ہم نے نیچے نہیں گرنا لڑائی کرتے وقت. لیکن دنیا جان رہی ہے کہ وہ کس ویلیوز تک جا رہے ہیں. پاکستان دیکھ لیں، ہم نے سویلین بچے نہیں وہاں مارے جاتے کیونکہ ہم مارنا نہیں چاہتے. یہ نہیں کہ ہمیں مارنا نہیں آتے، لیکن ہم نے ویلیوز مینٹین کی. سر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سیولینز کو، میڈیا کو، کہ ان کو اس وقت کیا کردار پلے کرنا چاہیے؟ اس کو میڈیا کو آپ کیا میسج دیں گے اور سیولینز کو بھی کیا میسج دیں گے؟ دوبارہ کیجیے. میں نے کہا آپ اس وقت میڈیا کو کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ ان کو کیسے ایکٹ کرنا چاہیے، سیولینز کا کیا رول ہونا چاہیے، ان کو میسج دیجیے. اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں جسٹ اندازے سے میں بات کر رہا ہوں، مجھے لگا کہ آپ نے میڈیا کا کیا کردار جی سوال ہے. بالکل. تو دیکھیے، میڈیا ہمارا پہلے ہی بڑا میچور رول پلے کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو وار مانگرنگ. جو سیریا بارڈر پار ہوا ہے، 900 میں سے آدھے چینل جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ وہ اینکر ٹی وی کے اندر سے نکل کے اسکرین توڑ کے باہر آ جائیں گے اور لڑائی شروع کر دیں گے. ہمارے سائڈ پہ، پاکستان کی سائڈ پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہر چینل کے، اور آپ نوجوان جو زیادہ ینگ بلڈڈ ہیں اور اسی جو زیادہ ایموشنلی چارج ہیں، وہ بھی اتنی کمپوز بات کر رہے ہیں کہ اپریشیٹ کرنے کو آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ ایک لاجک سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ شاید اسی لیے ہماری بات زیادہ تر سن رہی ہے الحمدللہ. بالکل. اونچی آواز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اونچی آواز میں کون بات کرتا ہے؟ چیختا کون ہے جس کی دلیل کمزور؟ بالکل. خالد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ یعنی جنگ کے دوران بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا تباہ کر دینا، اور یہ ایک چوکی ایسی جس پر انہوں نے وائٹ فلیگ ریز کر دیا، یہ کیسے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسا کہیں آپ نے آبزرو کیا ہے کہ 2-3 گھنٹے میں ہی اس طرح کی کیفیت بن جائے؟ دیکھیے، وائٹ فلیگ کا میری نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی، میں پڑھتا بھی رہا ہوں، پڑھاتا بھی رہا ہوں، میری نظر میں وائٹ فلیگ میں تب گنوں گا جب ہندوستان کی حکومت کی طرف سے یا فوج کی طرف سے باقاعدہ ایک اعلان ہوگا، ان کے فارن منسٹر کی طرف سے اعلان ہوگا، یا آرمی کی طرف سے یا فوج کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ہم نیگوشیشن چاہتے ہیں. میرا نہیں، میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ یہ جو خبر چل رہی ہے کہ وائٹ فلیگ ریز کیا، یہ کسی یونٹ کی طرف سے تھا، کچھ لمیٹڈ جو لوگ ٹریپ تھے ہندوستانی ان کی طرف سے تھا، یہ کیا تھا؟ وہ چوکی کی طرف سے تھا. ویسے وہ کر پا رہا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. میں اس وقت مانوں گا جب حکومت ان کی اعلان کرے یا فوج اعلان کرے یا پرٹیکولر آفیشیل چینل سے، کسی سے گورنمنٹ کے ٹی وی چینل سے اعلان کیا جائے کہ ہم نیگوشیشن چاہتے ہیں یا صلح کا تباہ کر دینا، مختلف چوکیوں کو شدید نقصان پہنچنا، یہ آپ کتنی بڑی اچیومنٹ، جیسے آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا مختلف ملک آپس میں جنگی کیفیت بن جاتی ہے، 2-4-5 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی اچیومنٹس حاصل کر لینا، یہ پاک فوج کا یہ خاصا ہے. 5 گھنٹے بھی نہیں، بلکہ یہ جب 12:30 کے قریب اٹیک ہوا ہے اور اس کے 2-2.5 گھنٹے کے اندر، میں پاکستان ایئر فورس کے بارے میں کنفرم کر سکتا ہوں کیونکہ میں ٹچ تھا. پاکستان ایئر فورس نے آلموسٹ صرف کاؤنٹنگ جاری تھی کہ کتنے جہاز مارے ہیں، کامبیٹ اوور ہو چکی تھی اس وقت 2-2.5 بجے. صحیح. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو اس سچویشن کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ کتنی ایسکیلیٹ ہوگی؟ یہ دیکھیے خطرناک ڈائریکشن میں اس لیے جا رہی ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم اور ان کی لیڈرشپ پر بہت بڑا پریشر بلڈ ہو گیا ہے کہ پاک فضائیہ نے 5 جہاز مار دیے، 2 ڈرون مار دیے، اور وہ بھی چند منٹوں کے اندر. وارننگ ہائیسٹ الرٹ ہونے کے باوجود پاک فضائیہ نے بریک تھرو کر لیا اور ڈیمیج کر دیا. دیکھنا پڑے گا ان کو. اور بالکل دیکھنا پڑے. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.